بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت علی سے بنائی کا ملنا اور علی علیہ السلام پر اللہ فخر و مباحت کرتا ہے۔ محبت علی سے بنائی کا ملنا۔ امش ایک مشہور محدث اور مفسر ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں حج پر جا رہا تھا کہ ایک صحرا سے گزرا، وہاں مجھے ایک اندھی عورت بیٹھی ہوئی دکھائی دی جو زور زور سے کہہ رہی تھی، پروردگار تجھے محمد آل محمد کے حق کا واسطہ میری بینائی مجھے واپس کر دے۔ میں اس خاتون کے قریب گیا اور اس سے کہا، آپ یہ کیسی دعا مانگ رہی ہیں؟ محمد آل محمد کا اللہ پر کیا حق ہے؟ اس کے برعکس اللہ کا محمد آل محمد پر حق ہے۔ خاتون نے جواب میں کہا، معلوم ہوتا ہے تجھے مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل نہیں، تو کیا تجھے علم نہیں کہ اللہ نے ان کی زندگی کی قسم کھائی ہے؟ میں نے کہا، اللہ نے ان کی زندگی کی قسم کس آیت میں کھائی ہے؟ خاتون نے کہا، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، سورہ ہجر کی آیت نمبر 72 پڑھی، آپ کی زندگی کی قسم وہ اپنے نشے میں مدہوش ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کو پیارے نہ ہوتے تو ان کی زندگی کی قسم نہ کھاتا۔ خاتون کا جواب اتنا جاندار تھا کہ میں اس کو جواب نہیں دے سکتا تھا۔ میں خاموش ہو کر وہاں سے چلا آیا اور مناسک حج انجام دیے۔ واپسی پر جب میں ادھر سے گزرا تو وہ خاتون وہیں بیٹھی ہوئی تھی، اس کی بینائی لوٹ آئی تھی۔ وہ لوگوں کو دیکھ کر کہتی تھی، لوگو علی ابن ابی طالب سے محبت رکھو، علی کی محبت تمہیں دوزخ سے نجات دلائے گی۔ میں اس کے قریب گیا، اسے پوچھا، آپ وہی خاتون ہیں جو پہلے یہاں بیٹھی ہوئی تھیں اور خدا کو محمد آل محمد کے حق کا واسطہ دے کر بینائی طلب کر رہی تھیں؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں میں وہی ہوں۔ میں نے کہا، آپ کو بینائی کیسے ملی؟ اس نے کہا، مجھے علی ابن ابی طالب کی محبت نے بینائی دلائی ہے۔ میں نے اس سے کہا، آپ اس واقعے کی تفصیل بیان کریں۔ خاتون نے کہا، تم نے مجھے دیکھا تھا کہ میں نابینا ہو گئی تھی اور خدا کو محمد آل محمد کے حق کا واسطہ دے کر بینائی کا سوال کرتی تھی۔ ایک دن ایک ہاتف غیبی کی مجھے صدا سنائی دی اور جو کہہ رہا تھا، تو اپنے توسل میں سچی ہے اور تو نے جو کچھ کہا ہے دل کی گہرائیوں سے کہا ہے، اپنے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ، پھر ہاتھ اٹھا لے۔ میں نے اپنے ہاتھ آنکھوں پر رکھے اور کچھ لمحات کے بعد میں نے ہاتھ ہٹائے تو میں بالکل بینا ہو گئی تھی اور مجھے ارد گرد کی تمام چیزیں دکھائی دی تھیں۔ اس وقت میں نے کہا، پروردگار تجھے محمد آل محمد کے حق کا واسطہ مجھے وہ شخص دکھا جس نے مجھے بینائی واپس کی ہے۔ پھر میں نے کہا، اے حاتف تجھے خدا کا واسطہ مجھے اپنا دیدار کرا۔ اچانک وہ شخص میرے سامنے آیا، مجھ سے کہا، بی بی میں حضرت علی کا خادم و خضر ہوں، تیرے لیے امیر المومنین سے محبت رکھنا ضروری ہے کیونکہ دنیا و آخرت کی بھلائی محبت علی میں مضمر ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، بی بی یہاں بیٹھ جاؤ، جب حجاج یہاں سے گزریں گے تو ان کو محبت علی کا پیغام دینا۔ مولا کائنات پر اللہ فخر و مباحت کرتا ہے۔ شب ہجرت، حضرت علی علیہ السلام رسول خدا کو بچانے کے لیے آپ کے بستر پر سوئے۔ جب آپ بے خوف ہو کر نبی اکرم کے بستر پر سوئے تو اس وقت خدا کی طرف سے جبرائیل اور میکائیل کو ایک صدا سنائی دی۔ اس صدا کے بارے میں غزالی سمیت شیعہ اور سنی علماء اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ غزالی نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں لکھا ہے کہ خدا نے جبرائیل اور میکائیل کو سزا دے کر فرمایا، میں نے تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے، لیکن تم میں سے ایک کی عمر دوسرے سے کم ہے، تو کیا تم میں سے لمبی عمر والا اپنے عمر کا کچھ حصہ کم عمر والے کو دینے پر آمادہ ہے؟ خداوند عالم کی یہ ندا سن کر دونوں فرشتے خاموش ہے۔ اس وقت انہیں دوبارہ ندائے قدرت سنائی دی کہ تم محمد علی کی مانند کیوں نہیں ہوتے؟ ان دونوں کے درمیان عقد اخوت قائم ہے۔ اب خود اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر چکے ہیں اور علی علیہ السلام ان کی جان بچانے کے لیے ان کی بستر پر سویا ہوا ہے۔ کفار ساری رات نبی اکرم کے گھر پر پہرا دیتے رہے۔ صبح قریب ہوا تو وہ دیوار کو پھاند کر اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے چادر ہٹائی تو دیکھا کہ مولا علی جو ہیں وہ سوئے میں ہیں اور رسول خدا موجود نہیں۔ ابو جہل نے حضرت علی سے کہا، تم نے اپنے چچا زاد کے ساتھ کیا کیا؟ مولا کائنات نے فرمایا کہ تم نے انہیں میرے سپرد کیا تھا، مجھے لینے آئے ہو۔ ان کافروں میں سے ایک نے کہا، اگر محمد ہمارے ہاتھ سے نکل گئے تو کوئی حرج نہیں، ہمیں چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ علی علیہ السلام کو قتل کر دیں۔ ابو جہل نے کہا، نہیں ایسا مت کرو، یہ ابھی کم سن ہے اور ابھی اس کے پاس مضبوط عقل نہیں۔ مولا کائنات نے ابو جہل سے فرمایا، اللہ نے مجھے اتنی عقل دی ہے کہ اگر میں اسے تمام انسانوں میں تقسیم کر دوں تو دنیا میں کوئی شخص پاگل نہ رہے، اور خدا نے مجھے اتنی قوت دی ہے کہ اگر میں اسے سارے جہاں میں تقسیم کروں تو کوئی شخص کمزور نہ رہے۔ ایک کافر نے تلوار اٹھا کر مولا کائنات پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جھٹکا دیا اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور وہ شخص شیر خدا کی ہیبت سے لرزتے ہوئے بے ہوش ہو گیا۔ اس کے ساتھیوں نے اسے اٹھایا اور تیزی سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ایک رہبر کو سادہ زندگی بسر کرنی چاہیے۔ علا بن زیاد حارثی مولا کائنات کے اصحاب میں سے تھے۔ وہ بصرہ میں رہائش پذیر تھے۔ بصرہ میں ان کے پاس ایک وسیع عریض مکان اور خوبصورت تھا۔ ایک دفعہ وہ بیمار ہوئے، مولا کائنات ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ جب آپ نے وسیع مکان دیکھا تو آپ نے ان سے فرمایا، اللہ تو دنیا میں اتنا بڑا گھر بنا کر اسے کیا حاصل کرے گا، جبکہ تجھے تو آخرت میں اس کی ضرورت تھی۔ بہرحال اب اگر تو نے بنا لیا ہے تو اس میں
لوگوں کی مہمان نوازی کر، اپنے رشتہ داروں کو اس میں دعوتیں دے، حقوق شریعہ ادا کر۔ اگر تو نے ایسا کیا تو یہ تیرا گھر تیرے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ ثابت ہوگا، ورنہ یہ مکان تجھے آتش اور دوزخ میں جلانے کا موجب بنے گا۔ اللہ نے کہا مولا کائنات میں آپ کی خدمت میں اپنے بھائی عاصم کی شکایت کرتا ہوں۔ مولا نے فرمایا سے کیا ہوا ہے؟ اللہ نے کہا اس نے دنیا چھوڑ دیا، وہ جھوٹا موٹا لباس پہنے لگا، دنیا و معافیت سے اس نے منہ موڑ لیا۔ آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ۔ جب اس کو لایا گیا تو اس نے فرمایا اے اپنی جان کے دشمن، تمہیں شیطان خبیث نے بہکا دیا کہ تمہیں اپنی آل اور اولاد پر ترس نہیں آتا، اور کیا تم نہیں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ نے جن پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لیے حلال کیا ہے، اگر تم نے انہیں کھایا اور بڑھتا تو اسے ناگوار گزرے گا؟ تم اللہ کی نظروں میں اس سے کہیں زیادہ گرے ہوئے ہو کہ تمہارے لیے یہ چاہے۔ اس نے کہا مولا کائنات میں آپ کا پہناوا بھی تو موٹا جھوٹا اور کھانا رکا سوکھا ہوتا ہے، اور آپ ہمارے قائد ہیں، میں نے تمام معاملات میں آپ ہی کی پیروی کی ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا تم پر حیف ہے، میں تمہارے جیسا نہیں ہوں۔ خدا نے آئمہ حق پر یہ فرض کیا ہے کہ وہ اپنے مفلس اور نادار لوگوں کی سطح پر رکھیں تاکہ مفلوق الحال افراد اپنے فقر کی وجہ سے کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔